اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 8 سال 9 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر صرف 3 ارب 67 کروڑ ڈالرز رہ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر دوستو یہ نیوز تو آپ لوگوں نے کبھی نہ کبھی لازمی سنی ہوگی، لیکن آخر یہ فارن ریزرو ہے کیا چیز اور اس میں صرف ڈالر کا ہی استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ سب نے سنا ہوگا کہ ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر اب اتنی زیادہ کم ہو چکی ہے۔ آخر یہ کرنسی کی ویلیو ڈیسائیڈ کیسے ہوتی ہے اور یہ کرتا کون ہے؟ وائس آف عدیل کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں فارن ریزرو سے کہ آخر یہ فارن ریزرو ہے کیا چیز۔ دوستو اس کا کنسپٹ سامنے آیا تھا جب دنیا بھر کے ممالک نے ٹریڈنگ کے لیے گولڈ کا یوز شروع کیا تھا۔ تمام ممالک میں تجارت کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ میں گولڈ کو ریزرو میں رکھا جاتا تھا۔ اس کا استعمال باہر سے کوئی بھی سامان خریدنے کے لیے کیا جاتا تھا، لیکن گولڈ کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کو کیری کرنا کافی زیادہ مشکل تھا۔ اس کے علاوہ سونے میں ملاوٹ اور اس کی سیکیورٹی جیسے بھی کئی دوسرے مسائل سامنے آنے لگے تھے، جس کے بعد کرنسی نوٹ ایجاد ہوئے۔ لیکن ان نوٹس کا مسئلہ یہ تھا کہ ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی تھی، جس وجہ سے یہ نوٹ ملک کے باہر بالکل ویلیو لیس ہو جاتے تھے۔ ان کرنسی نوٹس کو ویلیو دینے کے لیے ہی گولڈ کے ساتھ لنک کیا گیا تھا۔ اب اس کو ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ لیکن انٹرنیشنلی آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے بتاتا چلوں، سپوز پاکستان میں 1 گرام سونے کو 20 روپے کے ساتھ لنک کر دیا گیا، یعنی کہ 20 روپے کی ویلیو انٹرنیشنل لیول پر اب 1 گرام سونے کے برابر ہو چکی ہے۔ وہی امریکہ نے 1 گرام سونے کو 2 ڈالر کے ساتھ لنک کر دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرنیشنل لیول پر 2 ڈالر کی ویلیو اب 1 گرام سونے کے برابر ہو چکی ہے۔ اب اسی کی مدد سے ہم پاکستانی روپی اور US ڈالر کو بھی کمپیئر کر سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے 20 روپے آٹومیٹکلی اب امریکہ کے 2 ڈالر کے ایکول بن چکے ہیں۔ اب کنٹریز کو ٹریڈ کرنے میں آسانی ہو چکی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ باہر کا کوئی بھی ملک سامان کے بدلے جو پیسہ ادا کر رہا ہے وہ اس کو کبھی بھی واپس کر کے اس حساب سے سونا مانگ سکتے ہیں۔ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے فرض کریں کہ پاکستان اس وقت امریکہ سے F-16 فائٹر جیٹس خریدنا چاہتا ہے، جن کی پرائس 100 گرام سونے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو ان جیٹس کے لیے اپنی کرنسی میں 2000 روپے ادا کرنے ہوں گے، جو ویلیو کے لحاظ سے امریکہ کے 200 ڈالرز بنتے ہیں۔ امریکہ پاکستان سے آنے والے ان 2000 روپے کو اپنے فارن ریزروز میں رکھ لے گا، اور جب چاہے گا پاکستان کو یہ 2000 روپے واپس کر کے اس کے بدلے اس حساب سے سونا مانگ سکتا ہے۔ یعنی ابھی بھی ٹریڈنگ کے لیے یوز تو گولڈ کا ہی ہو رہا تھا، لیکن میڈیم اب کرنسی بن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سب ممالک پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ ٹریڈنگ میں اتنے ہی کرنسی نوٹس یوز کر سکتے ہیں کہ جتنا ان کے پاس سونا پڑا ہوگا، تاکہ کل آسانی سے دوسرا ملک ان کی کرنسی کو گولڈ کے ساتھ ایکسچینج کر سکے۔ لیکن آخر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ فارن ریزروز میں کرنسی نوٹ کے نام پر جمع ہونے والے گولڈ کو ڈالر نے ریپلیس کر دیا؟ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا 1923 کی طرف۔ ورلڈ وار 1 کے اینڈ تک تقریباً پورے یورپ نے ہی ہتھیار خریدنے کے لیے اپنی پوری کرنسی خرچ کر دی تھی، یعنی ان کے پاس گولڈ کی اماؤنٹ اب آلموسٹ 0 ہو چکی تھی، اور بچی کچی کسر 1938 میں شروع ہونے والی ورلڈ وار 2 نے پوری کر دی۔ تمام ممالک نے اپنا پورا سونا خرچ کر کے ہتھیار خرید لیے تھے، اور اب ٹریڈنگ کے لیے ان کے پاس کوئی گولڈ نہیں بچا تھا۔ لیکن آخر یہ سارا سونا گیا تو گیا کہاں پر؟ اس کا جواب ہے دنیا کے سب سے بڑے ویپن ایکسپورٹر امریکہ کے پاس۔ امریکہ کے پاس ہتھیار سپلائی کرنے کی وجہ سے دنیا کے 80% گولڈ ریزروز پہنچ چکے تھے، جس کے بعد امریکہ نے ٹریڈنگ آسان بنانے کے لیے تمام ممالک کے فارن ریزروز میں US ڈالر کو رکھوانا شروع کر دیا، اور 1 تولہ سونے کو 20 ڈالر کے ساتھ کمبائن کر دیا تھا۔ یعنی تمام ممالک اپنے ریزروز میں موجود ان US ڈالرز کا استعمال کر کے انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں اپنے ایکسٹرا ڈالرز کو 20 ڈالرز کے حساب سے امریکہ کو واپس کر کے ایک تولہ سونا حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ پھر پوری دنیا میں گولڈ کی سرکولیشن سٹارٹ ہو چکی تھی، لیکن مسئلہ تو تب بنا جب اسی سرکولیشن کی وجہ سے امریکہ کے ریزروز میں موجود سونا
बहुत तेजी से कम होने लगा था। इसी सूरत हाल को देखते हुए 15 अगस्त 1971 को अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने यूएस डॉलर को गोल्ड के लिंक से हटा दिया। इस इवेंट को निक्सन शॉक के नाम से भी याद किया जाता है। अब क्योंकि तमाम ममालिक के फॉरेन रिजर्व्स में यूएस डॉलर ही पड़े हुए थे, तो इसको इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना जारी रखा गया। यहाँ तक कि आज भी किसी भी मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स में जितने ज्यादा यूएस डॉलर मौजूद होते हैं, वो मुल्क उतना ज्यादा सामान इंपोर्ट करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि दुनिया भर में ट्रेडिंग होती ही यूएस डॉलर की बेस पर है। दोस्तों, गोल्ड से लिंक खत्म होने के बाद से ही करेंसी की वैल्यू का फैसला उस मुल्क की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से किया जाता है। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट उसकी इंपोर्ट से कम होती है, ऑटोमेटिकली ही उस मुल्क की करेंसी भी डाउन हो जाती है। दोस्तों, इंटरनेशनल करेंसी की इस रेस में यूएस डॉलर को बीट करने के लिए अब चाइनीज येन और इंडियन रुपीस भी मैदान में आ चुके हैं। अब देखना ये है कि कौन सी करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर सकेगी। आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।